میرے بچوں کا باپ ابراڈ گیا ہوا ہے اور میں نے خرچے کا کیس کیا ہے، تو وہ آگے سے پلی لے رہا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں خرچہ نہیں دے سکتا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. لا کوئی اسکیپ نہیں دیتا، بھلے باپ خود اسٹوڈنٹ ہے لیکن اپنے بچوں کے لیے اس کو خرچہ دینا ہے. یا کسی طریقے سے اپنی اسٹوڈنٹ شپ کی پلی، اپنی ڈیوٹی بچانے کے لیے نہیں لے سکتا. اس کو ہر صورت یہ خرچہ ادا کرنا پڑے گا. نو اسکیپ فار فادر. یہ ایک جناب ہے، ان کا میسج آیا واٹس ایپ کے تھرو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری نکاح نامے کی انٹریز جو ہے وہ ڈفرینٹ لکھی ہوئی ہیں، اور جس وقت نکاح پڑا تھا اس وقت اور تھی، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں. تو ایسے ہے کہ اگر آپ نکاح نامے کی انٹریز سے متاثر ہیں تو پہلا رائٹ تو آپ کے پاس ہے کہ اگر آپ کو شک ہے کہ مولوی نے نکاح ہوا نہیں یا نکاح رجسٹرار نے کوئی گڑبڑ کیا تو آپ ان کے لیے اپلیکیشن اپنے کنسرن ڈی سی کو دیں گے. لیکن کافی ٹائم گزر چکا ہوا ہے اور آپ کے اس کے بعد آپ نے نکاح نامے کی کاپی لی، اور پھر آپ کے نالج میں یہ بات آتی ہے کہ نکاح نامے کی جو انٹری ہے وہ نہیں ہے جو ایٹ دی ٹائم آف نکاح بٹوین پارٹیز طے کی گئی تھی. تو اس کے لیے آپ کو فیملی کورٹ میں کیس کرنا پڑے گا، اور اس کالم کو آپ کو فیملی کورٹ میں چیلنج کرنا پڑے گا. یہ ٹوٹلی فیملی کورٹ کے ڈومین میں آتا ہے اور فیملی کورٹ ہی اس کو جو ہے درست کر سکتی ہے سینٹری کو. جی تھینک یو. ایک جناب ہے، ان کا میسج ہے کہ میری بیوی خلا لے چکی ہے، میں اپیل کا حق کیوں نہیں رکھتا. تو بھائی صاحب میں صرف ادھر یہی کہوں گی کہ لا اجازت نہیں دیتا اس چیز کو. جیسے شوہر بغیر کسی وجہ کے عورت کو طلاق دے سکتا ہے، تو اس طرح لا نے عورت کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ شوہر سے جب آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہ خلا کا کیس کر سکتی ہے. اور لیجسلیچرز نے، لا میکرز نے اس پہ رائٹ آف اپیل سرے سے نہیں رکھا ہوا. تو یہ لا ہے، اس میں بالکل رائٹ آف اپیل نہیں ہے آپ کے پاس. یو کین ناٹ فائل اینی اپیل بفور اینی فورم. اب یہ بڑا سا زبردست سوال ہے مجھے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے، اور اس طریقے سے مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے. کیا شادی ضروری ہے؟ جی ہاں، بہت ضروری ہے شادی. اور وہ یونانی فلاسفر نے کہا تھا نا کہ شادی ایک ایسا لڈو ہے، جو کھائے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو نہیں کھائے گا وہ بھی پچھتائے گا. تو شادی ضروری ہے. اور شادی کا جو سب سے مثبت پہلو ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ بعد از شادی آپ کو اولاد جیسا تحفہ ملتا ہے، اور اولاد دنیا میں سب سے پیاری چیز ہوتی ہے. تو اس لیے وہ بغیر شادی کے ممکن نہیں ہے. تو اس وجہ سے شادی جو ہے بہت ضروری ہے. ادروائز اگر اولاد بیچ میں نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ میاں بیوی کچھ عرصے بعد ایک دوسرے سے فیڈ اپ ہو جائے. یہ اولاد ہی ہے جو ان دونوں کو باندھے رکھتی ہے، اور ان کا انٹرسٹ ایک ہوتا ہے میاں بیوی کا، اور وہ اس کے بعد اپنی لائف گزارتے ہیں. ایک ای میل مجھے آئی ہے اور اس میں بڑا معصومانہ سا کوشچن پوچھا گیا ہے کہ میاں بیوی کے کیسوں میں جو آپ کرتی ہیں یا جو ہوتے ہیں، اس میں قصور کس کا ہوتا ہے؟ تو میں یہ کہوں گی کہ دونوں کا ہوتا ہے. میں نہیں کہہ سکتی کہ خالی مرد کا ہوتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ خالی عورت کا ہوتا ہے. لیکن قصور جس کا بھی ہو، پستے ہوئے بچوں کو دیکھیں. نہ عورت پستی ہے نہ مرد پستا ہے. جو سائلنٹ وکٹم ہوتے ہیں، جس کو ہم لاء کے ٹرم میں کہتے ہیں، وہ بچے ہوتے ہیں. اور میں ہمیشہ والدین کو تلقین کرتی ہوں کہ پلیز یہ بچوں کی خاطر ٹھہر جائے. یہاں پہ میں چیز ایڈ کر رہی ہوں. تو میں ہمیشہ والدین سے کہتی ہوں کہ اگر آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے تو پلیز ایک دوسرے کو مت چھوڑیں. اگر آپ ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں گے تو آپ کے بچے رول جائیں گے. وہ کسی طریقے سے بھی نارمل بچے نہیں ٹھہرائے جائیں گے. منت کرتے ہیں والدین کی بعض اوقات، لیکن وہ بہت سیلفش بن جاتے ہیں. اور بعض اوقات جو رائٹس دیے جاتے ہیں پیرنٹس کو، وہ ایک دوسرے کے خلاف، بعض تو جینوئن کیس ہوتے ہیں، اس میں وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سم ٹائم ایز بلیک میلنگ بھی وہ ایک دوسرے کے خلاف ہی اپنے رائٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ایگو کا. ایگوئزم بہت زیادہ آج کل جو سب سے زیادہ پرابلم فیملی کیسز میں دیکھ رہی ہوں اپنی ڈیلی روٹین میں، وہ ایگوئزم بہت زیادہ ہے. تو اس پہ قابو پانے کے لیے اسپریڈ گڈنس آلویز. اپنے بچوں کا سوچیں، اپنے خاندان کا سوچیں. خاندان ایک ادارہ ہے. یہ جب تک پراپر طریقے سے پیرنٹس اس کو نہیں کریں گے اپنی ڈیوٹیز کو پورا، تو اس طریقے سے نہیں ہوگا. اور مرد حضرات کے لیے ایک اور بات کہوں گی کہ اگر آپ کی بیوی، اگر آپ کی بیٹی یہ کہے کہ مجھے میرا شوہر میرے باپ جیسا ملے گا،
اٹ مینس کہ یو آر گڈ فادر اینڈ یو آر گڈ ہسبینڈ. اور اگر وہ کہہ دیتی ہے کہ یا اللہ مجھے میرے باپ جیسا شوہر نہ ملے, دین اٹس یور فالٹ. ایک بڑا دلچسپ سوال آیا جی کہ وکالت کیسا پیشہ. تو اچھا, ایسی ای میلز آتی ہیں اور ایسے میسیجز آتے ہیں جس میں بعض اوقات آپ کو بہت تعریف کی جاتی ہے کہ آپ نے فلاں پروگرام بڑا اچھا کیا, بڑی اچھی لگ رہی تھی اور اس طرح سے ہے, اور بعض اوقات لٹل بٹ تنقید بھی آتی ہے. میں بڑا مثبت طریقے سے اس تنقید کو بھی لیتی ہوں, اور میں تھوڑا سا آپ سے ڈسکس کروں گی ویورز کہ آلویز اسپریڈ گڈنس ٹورڈز ادر پیپل, اور اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے زندگی میں, اچھے طریقے سے گڈنس کے ساتھ زندگی کو گزارنا چاہیے. تو وکالت بہت اچھا پیشہ ہے, لیکن ایک ٹف لائف ہے اس کے ساتھ, ایک ٹف روٹین آپ کی سیٹ ہو جاتی ہے. میرا جب انٹرویو ہو رہا تھا, میں نے سپریم کورٹ کے لیے کیا ہمارے چیف جسٹس صاحب کے سامنے, تو اس میں مجھے پوچھا گیا وکالت کے متعلق, تو میں نے وہاں پہ بھی یہی کہا تھا. میں نے کہا اگر مجھے دوسرا جنم ملے گا تو میں وہاں پہ بھی دوسرے جنم میں بھی میں وکیل بننا ہی پسند کروں گی. وکالت, وکیل کیا ہے؟ ایک اللہ کی صفت ہے. اس کو اگر دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے, کارساز. تو آپ دیکھیں کہ بغیر وکالت کے, بغیر وکیل کے معاشرے میں جو ناانصافی ہو رہی ہے, تو جن لوگوں کے لیے ہم ان کو انصاف لے کے دیتے ہیں, تو آپ یہ سوچیں کہ ہم ان کے لیے کارساز بنتے ہیں, ہم ان کے لیے آسانیاں کرتے ہیں. آپ دوسرے وکیل کو نہ دیکھیں جو آپ کے مخالف ہوتا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا وکیل آپ کو جو انصاف لے کے دے رہا ہے. تو یہ بہت اچھا پیشہ ہے, اور اسی وجہ سے اللہ کی صفت کے ساتھ اس کو رکھا گیا ہے کہ وکیل ہو. اللہ کی صفت ہے کہ وکیل. تو آئی لائک, بٹ آئی مسٹ سے کہ آئی لو مائی پروفیشن. تھینک یو ویری مچ. ویورز, میں نے کوشش کی کہ ای میلز کے ذریعے, میری آفیشیل فیس بک پہ, واٹس ایپ نمبر پہ جو آپ لوگوں کے میسیجز آئے, بلکہ کالز بھی کہیں آئی مجھے, تو جو امپورٹنٹ مجھے لگے ان کو سلیکٹ کر کے میں نے کوشش کی کہ آپ کو جواب دے سکوں. میرا ای میل ایڈریس, میرا واٹس ایپ نمبر, میرا آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ ہے جو اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے, اور میں بڑا آنر فیل کروں گی کہ آپ مجھے اپنے کویسچنس کے لیے مجھ سے میری رائے لیں. موسٹ ویلکم.